ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. منقبت حضرت سیدنا غوث العظم صلی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ساعت میرے دن کی ایسی نہیں، کوئی لمحہ میری شب کا ایسا نہیں، کوئی ساعت میرے دن کی ایسی نہیں، کوئی لمحہ میری شب کا ایسا نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کوئی ساعت میرے دن کی ایسی نہیں، کوئی لمحہ میری شب کا ایسا نہیں. آپ کی یاد یا غوث دل میں نہ ہو، آپ کا پیر آنکھوں میں جلوہ نہیں. آپ کی جب سے ہم پر ہے چشم کرم، ساری دنیا کی نظروں میں ہے یہ بھرم. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہے ہم، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہے ہم. کیا یہ سب آپ کے در کا صدقہ نہیں؟ ان کے دامن سے وابستہ میں کیا ہوا، بے نیاز میں دو جہاں ہو گیا. ان کی نسبت نے مجھ کو غنی کر دیا، ان کی نسبت نے مجھ کو غنی کر دیا. دین دنیا میں حاصل مجھے کیا نہیں، آپ سے آئی دل بابا، آپ سے صوفیوں کے روشن چراغ، آپ سے سب کو ملتا ہے حق کا سراغ. آپ کس کس کے ملجا نہیں، چہرے قطبیت کا نکھارا سے، کالے غوثیت کا سنہارا سے، قادریت کا باغ بہارا سے، قادریت کا باغ بہارا سے. آپ کس کس پہ فرمان احسان فرمان نہیں، قادریت کا باغ بہارات سے. آپ کس کس پہ احسان فرمان نہیں، آپ گانے شریعت کی آری کو ہر آسمان طریقت کے تابع کمر،
آپ علم لدنی کے المختصر، آپ علم لدنی کے المختصر، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، دل میں یاد آپ کی جب سے آباد ہے، ہر بنے دو جہاں سے وہ آزاد ہے، ہاتھ میں دامن شاہ بغداد ہے، ہاتھ میں دامن شاہ بغداد ہے، خوف دنیا نہیں، فکر عقبا نہیں، سید الصوفیاء پیر والا لقب غوث اعظم سے ملتا ہے جن کا نسب، سید الصوفیاء پیر والا لقب غوث اعظم سے ملتا ہے جن کا نسب، ان کے نالین اقدس کا صدقہ ہے سب، ان کے نالین ان کے نالین اقدس کا صدقہ ہے سب، ورنہ آسمان میں یہ بات پیدا نہیں، ان کے نالین اقدس کا صدقہ ہے سب، ورنہ آسمان میں یہ بات پیدا نہیں، کوئی ساتھ میرے دن کی ایسی نہیں، کوئی لمحہ میری شب کا ایسا نہیں، آپ کی یاد یا موس دل میں نہ ہو، آپ کا میر آنکھوں میں جلوہ نہیں۔ قبل آخر حضرت علامہ مولانا سید شاہ فاضل اکبری صوفی حضرت شیخ علی صاحب سے قرآن کریم کے سلسلے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے سلسلے وار درس پاک کی اس محفل میں ہم پھر سے حاضر ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں سرپرست محفل حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ الحسنی والحسینی قادری مد ظلہ العالی، متولی و سجدہ نشین بارگاہ ٹیکمال، صدر کل ہند جمعیت المشائخ تشریف فرما ہے، اور بطور مہمان ذیشان مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب بھی سجدہ نشین موجود ہیں۔ درس قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين،
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اس سے پہلے کہ آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں مزید ہم کچھ سماعت کریں، 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. گزشتہ درس میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو فرمایا ہے ان آیات میں، اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، مطلب چھوٹی چھوٹی میں نے تقریباً 8-10 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان میں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف جانا اور فرعون سے بات چیت کرنا وہ تفصیل آئی ہے. جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے پاس پہنچ کر ارشاد فرمایا، میں تیرے پاس اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، یہ نہیں کہا کہ میرے رب کی طرف سے، رب سب کا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، تو تیرے رب کی طرف سے میں نشانیاں لایا ہوں، بس مجھے میرے ساتھ میری قوم کے لوگوں کو دے دے. ہوا یہ تھا کہ ایک قوم تھی قبطیوں کی، جس کو فرعون اور فرعون کی قوم سمجھا جا سکتا ہے. دوسری تھی بنی اسرائیل، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو حضرت یعقوب کی اولادوں میں ان پر وہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے، ان لوگوں کو وہ تنگ کر رہے تھے. اور آپ نے سماعت کیا گزشتہ بھی کہ حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے ان کے پاس بچہ پیدا نہ ہو، اس خیال سے انہوں نے کئی بچوں کو زندہ درگور کر دیا. تو حضرت موسیٰ جب بڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مقرر کیا گیا، تو اب فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، میری قوم کو میرے حوالے کر دو. میری قوم کو جو تم نوکر بنا کے رکھے ہو، بہت ہی خراب حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، مجھے میرے ساتھ ان کو کر دو. تو فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ سے یہ کہا گیا، قالا، اس نے کہا، ان کنتا، اگر تم
لائے ہو، جئت بآیت، نشانیاں لے آئے ہو، اگر تم نشانیاں لے آئے ہو تو فاتی بہا، اس کو لا کے ہمیں بتاؤ. تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے رب کی طرف سے تم نشانیاں لائے ہو، تو کیا نشانیاں لائے ہو دکھاؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ کیا نشانیاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ان نشانیوں کو دکھایا. 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. ہم سورہ طٰہٰ کی آیات کے ذریعے اس کو گزشتہ سمجھ چکے ہیں. پہلی نشانی لکڑی، عصا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اپنے اس عصا کو زمین پر ڈال دی. بس عصا کو، لکڑی کو زمین پر ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ عصا ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. دیکھیے یہ ثعبان بڑے اژدہے کو کہتے ہیں، اور ایک اسی سے ملتا جلتا ایک ورڈ ہوتا ہے ثوبان، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننے والا. لیکن ثعبان بعض لوگ اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں، تو SOBAN، سوبان، اس کو انگلش میں لکھے تو SOBAN، لیکن عربی میں لکھے تو جو لوگ واقف نہیں رہتے اس کو ثعبان بولتے ہیں. اس کا میننگ ہوتا ہے بڑا اژدہا، جو غلط ہے. اور اگر اس کو عربی میں یا اردو میں لکھنا ہے تو لکھیں گے ثوبان، اچھے کپڑے پہنے. تو یہاں ہوا ثعبان یعنی بڑا اژدہا، کلا کا اژدہا بن گیا. تو یہ ایک نشانی حضرت موسیٰ کو کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملی تھی وہ حضرت موسیٰ نے بیان کر بتا دیا. دوسری نشانی کیا تھی؟ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں ڈال کر ایسا کھینچتے ہی وہ سفید چمکدار بن گیا، ایک کرشمے کے طور پر. سفید ہاتھ ان کا بھی ہوتا ہے جن کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے دھبوں کی، ویسا نہیں، وہ تو مرض ہے، اللہ محفوظ رکھے. تو یہاں حضرت موسیٰ کو جو دائیں ہاتھ کے چمکنے کا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے، وہ 2 معجزے یہاں بتا دیا. ایک چیز یہاں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں کہ معجزات کا جب قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے کبھی آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ قرآن میں جو سینٹینسز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم آیت کہتے ہیں. دراصل آیت کہتے ہیں نشانی کو. تو یہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا کرتا تھا. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی کے پاس کوئی نشانی نہیں آنے والی ہے. جو بھی آنا تھا سرکار کے دور مبارک تک آ گئی. اب نبی نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ جو امتی ہیں ان میں اگر کوئی نیک بندوں سے ایسا کام ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت. وہ کرامت ہو، یہ تو ہوتی ہے. حضرت موسیٰ سے پہلے جو نبی آئے، حضرت موسیٰ کے بعد ہمارے آقا تک جو نبی آئے، ان نبیوں کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے اس کے بارے میں علماء و محققین فرماتے ہیں کہ معجزہ اس زمانے کا چیلنج ہوتا تھا. اس دور میں جس طرح کی باتیں عروج پر ہوتی تھیں، ان باتوں کو ڈیفیٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسا کرشمہ دیتا تھا کہ اس کرشمے کو دیکھ کر یہ لوگ دنگ ہو جاتے تھے اور ان کی ساری محنتیں، ساری سوچ بالکل بیکار ہو جاتی تھی اس معجزے کو دیکھ کر جو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا تھا. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اور سمود قوم کے لیے آنے والے حضرت صالح علیہ السلام، اس زمانے میں وہ لوگ اونچی ہائٹ والے پہاڑوں کو تراشنے میں ایسے ماہر تھے کہ ان پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر بناتے تھے. بڑا پاور تھا ان کے پاس. تو ان لوگوں کو جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، جب معجزے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے تعلق رکھنے والا ہی ایک معجزہ عطا فرمایا. وہ کیا؟ پہاڑوں سے صرف وہ لوگ پتلے بناتے تھے. بھی یہاں آپ دیکھیں
یا اجنتا ایلورا کے غار جو ہے نا اس کے اندر بھی جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں ہاتھوں کی، تو وہ بڑا اس زمانے میں جو ہے ایک آرٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کا اس فن جو وہ رکھتے تھے اس فن کو پھیکا کرنے کے لیے اپنے نبی کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ روح دنگ رہ گئے۔ کیا معجزہ تھا؟ تو ان کو یعنی حضرت صالح کو یہ معجزہ دیا کہ پہاڑ میں سے پتلا نہیں، پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی برآمد ہوئی، اور اس اونٹنی کے برآمد ہونے باہر نکلنے کے ساتھ ایک اور کرشمہ یہ ہوا کہ وہ اونٹنی حاملہ تھی اور اس نے اونٹنی نے بچے کو جنم بھی دیا۔ پہاڑوں بنانے والوں کے سامنے وہ تو کھڑا ہوا پہاڑ بنا سکتے ہیں، پہاڑ کا ایک پتلا بنا سکتے ہیں، کوئی انسان کی صورت، کوئی جانور، لیکن اس سے زندگی تو نہیں دے سکتے نا۔ ہاں یہ کمال ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا اس وقت کہتے ہیں کہ جادو بہت زوروں پہ تھا، جادو بہت زوروں پہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس ترقی کر رہی تھی تو ان کے حساب سے وہ دیا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا کہ جادو لوگ ایسے ایسے کرتب دکھاتے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ نظر بند کا کھیل سمجھیے، شیطانی اثر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان تمام کرشموں کا جواب بنا کر دو چیزیں عطا ہوئی۔ لکڑی ڈالتی اژدہا، اور وہ اژدہا ایسے نہیں بلکہ ایسا بڑا اژدہا چلنے والا۔ جب حضرت موسیٰ نے پہلی مرتبہ اژدہے کو ڈالا تو اس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا اژدہا تھا، اس نے اپنے منہ کھول کر جبڑوں کو ہاڑ کے بتایا تو اس کا اتنا بڑا منہ تھا، کہتے ہیں فرعون کے تخت کے نیچے اس کا ایک جبڑا تھا اور اس کے محل کے اوپر ایک جبڑا تھا، اتنا بڑا، ہیبت کھا گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو ایک یہ دیا گیا، دوسرا ہاتھ ڈال کے نکالتے ہاتھ چمکتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصا، عصا۔ اور بیضا آیا نا بھی، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ید بیضا کہتے ہیں، بیضا مطلب وائٹ چمکدار، ید کہتے ہیں ہاتھ۔ تو آپ ممکن ہے یہ شعر آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنا ہوگا، کان آپ کے آشنا ہیں کہ الگ الگ نبیوں کو الگ الگ جو معجزے دیے گئے ان کے اپنے اپنے زمانوں میں ان سارے معجزوں کو حضور کے اندر سمو دیا گیا۔ کہتے ہیں حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ، دم یعنی پھونک، دم کے کئی معنی ہوتے ہیں، دم کرنا بولتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے مٹی کا پرندہ صحیح میں اڑنے لگتا تھا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، ید بیضا داری، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ملا کر کے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر وہ اتار دی۔ تو یہ جو شعر ہے اس نے اکثر ید بیضا، ید بیضا یہ ہے، ید ہاتھ، چمکدار ہاتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو چمکدار ہاتھ دیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھونکنے کی صلاح دی گئی، آپ پھونکیے، آپ پھونکیے کسی مٹی کے پرندے میں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پھونک الگ تھی، وہ آپ ہاتھ ڈال کے نکالیے، نہیں ہو سکتا۔ لکڑیاں کتنے پٹکیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا اگر کوئی آج کے زمانے میں، یہاں بھی خاص بات ہے، اگر کوئی آج کے زمانے میں کہیں سے اس کو حضرت موسیٰ کی لکڑی مل بھی جائے، کہاں ہے وہ تو معلوم نہیں ہے، مل بھی جائے، وہ کہیں گا میں موسیٰ کی لکڑی لا لیا، اب میں لا کے زمین پہ ڈالوں گا اژدہا بن جائے گی۔ جی نہیں، صرف لکڑی سے کام چلنے والا نہیں، لکڑی بھی ہونا، ید موسیٰ بھی ہونا۔ جب دونوں چیزیں ہوں گی تب کرشمہ ہوگا، کرشمہ یوں ہی نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ کی شان ہے، ان کو کہتے ہیں معجزہ۔ اب وہ آپ لوگ نہیں مانتے تو ان کے نہیں ماننے سے حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کے بہت سے معجزے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اب ہم یہاں دیکھیں کہ لکڑی زمین پہ ڈالتے ہی اژدہا بن گئی،
یہ قرآن ہے. مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، ایمان والا، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا. یہ قدرت اللہ کی. ہر نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت، کرنے والا اللہ، اس کو طاقت دینے والا اللہ، انجام دینے کے لیے ظہور اس کا ہوتا ہے کسی نہ کسی نبی کے ہاتھ میں. اب یہ واقعات تو پچھلی قوموں کے ان قوموں کو سمجھانے کے لیے تھے. خود ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دو چار ایسے واقعات بھی ہیں سن کے لوگ ایسا کیسا ہو سکتا، ایسا کیسا ہو سکتا. ارے بھائی اللہ چاہ تو کیا نہیں ہو سکتا. لکڑی ڈالتے اجدا بن رہا. تو بولے سرکار نے ایک جنگ میں ایک صحابی کے سوال کرنے پر، حضور میری جو تلوار تھی جس سے میں اپنے آپ کو ڈیفینس کر رہا تھا، وہ میری تلوار ٹوٹ گئی، کیا تم تلوار ہے نہیں؟ تو میرے آقا نے درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوئے تھے، درخت سے ایک ڈالی توڑ کے فرمایا کہ جو یہ ہے تلوار. تو اس کو لے کر آپ جب لڑنے لگے تو وہ حقیقت میں تلوار جیسی ہو گئی. اب لوگ یہ پوچھے کہ ایسا کیسا ہو سکتا، ایک ڈالی تلوار کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس کو یہ پوچھا جائے گا جیسے ایک لکڑی اژدھا بن سکتی ہے ویسے ایک لکڑی تلوار بھی بن سکتی ہے. طاقت وہاں بھی اللہ کی ہے، طاقت یہاں بھی اللہ کی ہے. وہاں ظہور موسیٰ کے ذریعے ہو رہا ہے، یہاں ظہور مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے. بہرحال ایک دفعہ سرکار پاک علیہ السلام کے صحابہ کو واپس جاتے ہوئے اندھیرے میں دشواری محسوس ہونے لگی. عرض کیا سرکار کیا کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی شاخ دی اور فرمایا اکیلے جاؤ. ہے حدیث میں قصائد سے گمراہ میں لکھے ہوئے واقعہ. ماننے والے ایمان تازہ کرتے ہیں، نہ ماننے والے اللہ ان کو ایک توفیق دے. تو جب وہ لے کر نکلے تو روشنی اس سے نکلنے لگی اور اس روشنی سے ان کی گلیاں مہک گئی، یعنی چمک گئیں، اور وہ لوگ اپنے گھروں کو خیریت سے پہنچ گئے. اب اس میں بھی یہ بھی ہے کہ دو ہوئے تو دونوں بھی چمکدار ہوئے. کیسا چمکے صاحب؟ ایک شاخ کیسے چمکدار ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ کا ہاتھ جیسے چمکدار ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی دی ہوئی شاخ بھی چمکدار ہو سکتی ہے. اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. دیکھو صاحب، قدرت اللہ کی مانو، نبیوں کے ذریعے ظہور مانو. اب اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، نبیوں کا فیض ولیوں کے ذریعے آج بھی جاری و ساری. ولیوں کے ذریعے کیسے کیسے کرشمے ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں صاحب، ہوتے ہیں. نہ ماننے والوں کو تو خیر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ماننے والے جانتے ہیں کیسے کیسے کرشمے ہو جاتے ہیں. زبان سے کچھ کہہ دیے ہو گیا جی. حضرت گجرات میں ایک بزرگ ہیں، ہم بچپن سے اللہ سے سنتے ہیں، بعد میں اب تو ٹی وی پہ اس کو دیکھا بھی ہے ایک کلپ میں. گجرات میں حضرت شاہ عالم محبوب یاد، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور وہ وضو کرنے جا رہے تھے. کسی چیز سے ان کا پیر لگا اور ٹھوکر لگی. اب ٹھوکر لگتے ہی آپ کی زبان سے نکلا یہ کیا ہے آخر جو بیچ میں آ کر میرے ٹھوکر کا سبب بنا ہے؟ یہ آخر ہے کیا؟ یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، یہ تانبا ہے، یہ سونا ہے، چاندی ہے، نہ جانے کیا ہے. دیکھیے آپ جملے پہ غور کیجیے. صبح ہوئی، اندھیرا چھٹا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو بڑی حیران کن ہے. اس میں تھوڑی لکڑی بھی ہے، تھوڑا لوہا بھی ہے، تھوڑا پیتل بھی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایسی دھات بھی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا آخر. جب غور سے دیکھا گیا تو سمجھ میں آیا، زبان سے جو جو نکلتا گیا وہ ہوتا گیا. لکڑی ہے، تھوڑی لکڑی ہو گئی، لوہا ہے، تھوڑا لوہا، چاندی ہے، تھوڑا چاندی. اب نہ جانے کیا ہے، وہ نہ جانے کا ہے کا ایک اتنا پارٹ بھی ہے وہ آج تک جان نہیں پا رہے کہ ہے کیا ہوا، آج تک نہیں جان پائے. ہے محفوظ، گجرات میں محفوظ ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے حضرت اللہ سے. تو صاحب اللہ والوں کی زبان میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ نبیوں کا صدقہ ہوتا ہے. ہر ولی کی کرامت اپنے نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے. جی ہاں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ڈال دیے، اژدھا بن گیا، پھر پکڑ لیے، لکڑی بن گئی، ہاتھ چمکا دیے، تو اس کا رزلٹ، اس کا ریئیکشن کیا ہے؟
آگے بڑھتے ہیں. قال الملأ من قوم فرعون، کہا فرعون کی قوم میں سے جو رئیس لوگ تھے، جو وہاں کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ اور بڑے بڑے وہ لوگ مال والے، کچھ وہاں کے گرو تھے، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، ارے یہ تو کلم کھلا، یہ بندہ کلم کھلا بڑا ماہر جادوگر دکھتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. نبی کو جادوگر کہا، نبوت بہت اونچا مرتبہ ہے، جادوگری تو کھیل تماشا ہے. اس جادوگری سے، اس کھیل تماشے سے اللہ کے نبیوں کا کیا تعلق؟ مگر آپ کو معلوم ہے یہ جو لفظ ساحر ہے حضور سے بھی آیا ہے، متعلق کہا گیا. کفار مکہ نے حضور کو بھی معاذ اللہ ساحر کہا. جب آپ کلام پیش کرتے تھے، چاند کو آپ نے 2 ٹکڑے کیا، بولے ارے یہ تو کلم کلن جادو ہے. ہم سمجھ رہے تھے اب تک محمد کا جادو زمین پر چلتا ہے، لو محمد کا جادو تو آسمان پہ بھی چل رہا ہے. مانے نہیں، ماننے والے مانے، نہیں ماننے والے نہیں مانے. ہر زمانے میں ماننے نہیں ماننے والے رہتے ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں بار بار سجدہ ریز ہوتے رہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ماننے والوں میں بنایا. نہیں ماننے والوں کی قسمت، ماننے والوں کی اللہ کی طرف سے تقدیر. بہرحال اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے، اپنی اولاد کو سمجھانا بھی ہے، بال بچوں کو، بیوی بچوں کو دین کی اور ایمان کی، عقیدے کی، اعمال کی تعلیم بھی دینا ہے. الغرض انہوں نے کہا کہ یہ تو کلم کھلا جادو ہے اور یہ جادوگر ہے بہت بڑا. استغفر اللہ. اور کہنے لگے یریدو، ارادہ ہے اس بندے کا، ان یخرجکم من ارضکم، تمہاری زمین میں سے ہی تم کو نکال باہر کرنے کا پلان ہے یہ صاحب کا. یہ کون رہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات یعنی معجزات اور نشانیوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کے لوگ کہہ رہے ہیں. فرعون کے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور یہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال باہر کریں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی بڑی حکومت ہے اس کی، یہ لوگ مظلوم ہیں، تھوڑے ہیں، مگر بول کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ ہاں آپ کو زمین سے نکالنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ویسی بات ہے جیسے موجودہ دور میں جن کی کثرت ہے وہ لوگ کر رہے ہیں ان کا مذہب خطرے میں ہے. دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں آپ، ارے بھائی خطرے میں، خطرے میں کون، خطرے میں کون ظلم کر رہا؟ سمجھ جائیے آپ، تفصیل کھول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی سمجھدار ہیں آپ لوگ. تو وہاں بھی ایسی ہوا، ارے یہ لوگ باہر نکال دے رہے، پاپولیشن ہمارا بڑھ کے ان کا کم ہو کے ان کو ہٹا دینے والے کہتے ہیں. سنیے آپ، کدھر 20%، کدھر 80%، ان لوگ خطرے میں کہتے ہیں. یہ 20% سے 80% خطرے میں. واہ واہ واہ. اور بعض لوگ دیوانے بن بھی رہے ہیں. دیوانہ بنانے کے تو بہت طریقے ہیں نا. جب نئی 500 کی نوٹ نکلی تھی، 2000 کی نوٹ نکلی تھی، اس میں ایک چپ بھی تھی، معلوم ہے، ایک چپ بھی تھی. بولے ٹی ویوں پہ بولے، کہاں ہے اس کے پاس؟ تو دیوانہ بنا رہے ہیں. اب جب تک دیوانہ بننے والے بنتے رہیں گے، دیوانہ بنانے والے بناتے رہیں گے. اپنے آپ کو شانے بنائیے، کیونکہ آپ سرکار کے غلام ہیں. آپ اللہ کے اس زمین پر جو خلیفہ ہیں ان خلیفاؤں کے نام لیوا ہیں. ہاں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعملون. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ ہمارے مقام سے، ہماری زمین سے لوگ قبضہ کر کے ہم کو نکال دینا چاہ رہے ہیں. کیا ہے آپ لوگوں کا مشورہ؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا حکم دیتے ہیں آپ؟ فماذا تعملون، کیا حکم دیتے ہیں؟ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے ارجہ واخاہ. یہ جو موسیٰ ہے نا، یہ موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو، تو بھائی کون ہے؟ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی علیہ السلام. آپ کو یاد ہے گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میرے کام میں میری مدد فرما اور میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا مددگار بنا دے. تو حضرت ہارون کو اللہ نے ان کا مددگار بنایا، بعد میں نبوت بھی ملی ان کو. تو کہا
اس سے اور اس کے بھائی یہ دونوں کو تھوڑی مہلت دے دو، اور کیا کرو، ایک کام ان لوگوں کو تھوڑا ٹائم دے دو یا ٹائم سے مانگ لو، مہلت مانگ لو. وہ ارسل، اور کہنے لگے کہ کرو یہ کہ بھیجو، فی المدائن، شہروں میں بھیجو، لوگوں کو بھیجو، تاکہ حاشرین. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کریں. حشر جو ہوتا ہے نا، اردو زبان میں بھی حشر استعمال ہوتا ہے، محشر بولتے ہیں، عربی زبان کا لفظ بھی حشر. تو حشر محشر قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ سب کو جمع کیا جانے والا ہے، پوروں کو ایک جگہ جمع کیا جانے والا ہے. تو یہاں پر بھی وہی معنی میں ہے. فرعون سے انہوں نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کیا کیجئے، یہ دونوں کو تھوڑا ٹائم لے لیجئے ان سے، اور ان تھوڑا ٹائم دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، اور ہمارے شہروں میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے قریوں میں، ہمارے گاؤں میں، جہاں جہاں جو جادوگر لوگ رہتے ہیں ان کو جمع کیجئے، ان کو بلائیے، تاکہ ان جادوگروں کا ان دونوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، جادوگروں کا مقابلہ کیا جائے. ایک بار دوسری پڑھ لیجیے. چنانچہ بادشاہ کی طرف سے لوگوں کو بھیجا گیا. اب پوری تفصیل ہے، وہ تاریخ مقام سب اللہ تعالیٰ نے لاتے ہیں. مین چیز پوائنٹ کی بات فرما دیتے ہیں تاکہ اصل جو مقصد ہے نصیحت کا وہ پورا ہو جائے. بھیج دیا گیا، پورے شہروں میں منادی کرا دی گئی، اعلان کیا گیا، سنو سنو سنو، یہاں کے علاقے میں جو جادوگراں ہیں ان سب لوگوں کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، بادشاہ کے مہمان بن کے جانا ہے، وہاں جا کے رہنا ہے، وہاں پہ جو دو بادشاہ کے مخالفین ہیں ان سے مقابلہ کرنا. اعلان ہو گیا، سب پورے جمع ہو کے وقت مقررہ پر بادشاہ کے پاس موجود. آگے کہ وجاء السحرۃ، آگے جادوگراں آگے. فرعون کے پاس جادوگراں آ گئے. قالو، اور آ کر بادشاہ سے بات کی. بادشاہ نے کہا دیکھو ایسا ایسا کرنا ہے. تو بولے ٹھیک ہے، اب اگر ہم ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، بے شک ہمارے لیے کچھ اس کا بدل ہوگا، اجر ہونا، پیسہ ہونا، دولت ہونا. اس کا بدل کیا دیں گے آپ، انعام کیا دیں گے؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے. ہم جادوگر ہیں نا، وہ جو دو جادوگر ہیں ان کو ہم ڈیفیٹ دے دیے تو ہم کو کیا کریں گے آپ؟ ہمارے لیے بھی تو اجر ہونا نا، پیسہ، دولت، مال، انعام، اکرام کچھ تو ہونا. سنیے آگے کی بات. تو کہنے لگا فرعون، قال نعم، ہاں ضرور 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 دیں گے انعام آپ کو. کیا دیں گے؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس وقت کیا ہوگا، ہم تم کو اپنا مقرب بنا دیں گے، مطلب تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. تم جب ان دونوں کو ڈیفیٹ دے لو گے تو ڈرو مت، ہم تمہیں اپنا خاص مہمان یا خاص بنا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ نے ان سے وعدہ کر لیا. بھیجا گیا، بلایا گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. اب ابھی جو بات آئی ہے سحر کی، ساحر کی، کیا ہوتا ہے جادو؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا جادو ہوتا ہے؟ جادو کو ماننا چاہیے؟ اس کے بارے میں ذہن ہمارا صاف ہو جائے، اس لیے عقیدہ ہم کو کیا رکھنا چاہیے. کسی جادوگر میں کوئی خود سے طاقت نہیں کہ وہ کچھ کر سکے. ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو مہلت دی ہے، اس مہلت کی بنا پر وہ لوگ شیطان کی مدد سے اگر کچھ الٹ پلٹ کرتے ہیں تو اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ایمان تو ہمارا اللہ پر ہے. قیامت سے قریب بھی دجال آئے گا، آ کر وہ بھی ایسے کام کرے گا. تو کیا ان انوکھے کاموں کو دیکھ کر ہم اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں. اس کو مہلت دی گئی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی مہلت دی گئی ہے.
حقیقی طاقت والی ذات، حقیقی پاورز اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ اب رہا سوال اس کا تدارک کیسے ہو، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ تو دیکھیے، جادو برابر ہوتا ہے، لیکن اس جادو سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ایسا بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ اس کی پابندی کر لیں تو کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی کسی طرح کا سحر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا کرنا اس کے لیے؟ اس کے لیے نمبر 1 ہمیشہ صاف ستھرے رہنا، نمبر 2 نمازوں کی پابندی کرنا، نمبر 3 دیکھیے صاف ستھرے رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور نمبر 3 قرآن مجید میں 2 سورے ایسے ہیں جو قرآن کی آخری سورے ہیں، فلق ناس، اس کا ناغہ نکل۔ آپ پابندی سے اس کو پڑھتے رہیے، صبح شام پڑھتے رہیے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک لیجیے، اپنے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے۔ یہ طریقہ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضور آرام فرمانے سے پہلے ان سوروں کو اور بھی سوروں کو پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے تھے، پھونک لیتے تھے، اور ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر جہاں جہاں پہنچ پائے وہاں تک پہنچا دیتے۔ حضور کی امت کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے، آپ اس کی پابندی کیجیے۔ میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو پریشان کرنے کی جن کو کوشش کی گئی، لیکن کوشش کرنے والے سر پھوڑ کے رہ گئے، ان کو پریشان نہیں کر سکے، حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچی کہ پریشان کرنے کے ارادے سے جنہوں نے جو کچھ کیا تھا وہی لوگ آ کے بولنے لگے کہ اس آدمی کو پریشان نہیں کر سکتے، اس میں جادو ہوتا ہے۔ اس نے بولے، اس کو پوچھے میاں آخر تم کو جادو نہیں ہوتا؟ بولے کیا قصہ کیا ہے؟ تو بولے میں اپنے آپ کو صبح شام فلق ناس پڑھنے کا عادی بنا لیا ہوں۔ یقین سے پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی چیز قبولیت کے لیے اسی وقت اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہے جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو بھی دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں اثر نماز سے، نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ تو بہرحال آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں کرا دیے، تو کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک تو ہم صاف ستھرے نہیں رہتے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھیں آپ، ان کے کپڑے صاف نہیں، ان کا جسم صاف نہیں، ان کا ذہن صاف نہیں، ان کا دل صاف نہیں۔ جی پرسوں ہی ہمارے ایک پیر بھائی سنا رہے تھے، حضرت قبلہ سے انہوں دبا بولے حضرت کچھ نصیحت کریے، تو بولے کہ بھائی ٹھیک ہے نصیحت سن لو، دماغ صاف رکھو، آنکھوں کو صاف رکھو، زبان کو پاک رکھو۔ سبحان اللہ۔ دماغ، سوچ صحیح رکھو، گندے خیالات نہیں آنا دماغ۔ آنکھ پاک رکھو، وہ چیزیں نہ دیکھو جن کے دیکھنے سے آنکھیں گندی ہوتی ہیں۔ زبان صرف منڈے میں چاہیے، یہ جو ہمارا اثر ہے اس میں چاہیے۔ آپ دیکھیے کیا پیاری بات ہے، ایک چھوٹے سے جملے میں 3 باتیں، اور وہ 3 باتوں میں پورا سب کچھ آ گیا۔ زبان کو پاک رکھو، صاف رکھو، اچھی باتیں کرو، اپنے آپ کو گالیوں سے بچائے رکھو۔ چغلی بہت ہے، یہ 3 چیزوں سے ہی گناہ ہے، یہ 2 چیزیں تو بہت خطرناک ہیں۔ یہ آنکھ جو ہے بتاتے ہیں شیطان کے تیروں میں کا ایک تیر ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی مصیبت بھی ہے۔ یہ فون جتنا آپ کے لیے کارآمد ہے اس سے زیادہ ڈینجر بھی ہونے، تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو جادو کا زور تھا اللہ نے توڑا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اس لیے انہوں کرارے کے چکر میں مت پڑیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، غیر ضروری کسی کی باتوں میں آ کے گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا،
بھائی جو بندہ دیکھنے والا ہے نہیں ہے، کرا رہے ہیں، انہیں خدا تو نہیں ہے، انہیں فرشتہ تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، اس کا حساب کتاب غلط بھی ہو سکتا۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، کچھ مہینے پہلے ایک صاحب کی شادی ہوئی، ان کی اہلیہ ان کو اپنے قابو میں کرنے کی چکر میں کچھ دعا ہوا پڑا ہے۔ اب ادھر والے ماں کے اور دولہے کے بھائی کسی سے ملے، وہ دیکھ کے بولے ارے یہ حساب ڈال کے بولے انہیں بہت کراری بولے، وہ کراری بول کے اس کا علاج میں بتائے، سب کو بولتی ہے، سب کا دماغ اس بچی کے بارے میں بدگمان ہوگا۔ آپ اپنے تحفظ کی بات کریں، یہ جھگڑا کرا دینا، انہوں کرا رہے انہوں کرا رہے، کوئی کتنا کچھ بھی کرا لے، ہوتا وہی جو اللہ چاہتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اور اگر آپ کو میں آیت قرآنی سناؤں تو آپ کا ذہن اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ جو دو آیتیں میں نے دو سورے میں نے فلق ناس کے کہے ہیں، ان کے علاوہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر آپ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو آپ کے کام سب آسان ہو جائیں گے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ پہلے جملہ سن لیجیے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیے پہلا جملہ حسبی اللہ، دوسرا جملہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ جب اس پر بھروسہ کر لیا تو دوسرے جملے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت قابل نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ پڑھتے رہیے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت میں صحابہ کرام موجود ہیں، اور احد کا واقعہ ہوا۔ احد کے واقعے میں کچھ تکلیف پہنچی صحابہ کو، اب وہ تو معلوم ہے آپ کو تفصیلات، حضور کے ارشاد کی تکمیل صحابہ نے پوری طور پر نہیں کی، ان کا اپنا معاملہ تھا وہ، تو اس وقت حالات اتنے خراب ہوئے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اس نقصان کو دیکھ کر کچھ نادان منافقوں نے چڑھا کے کہا، اے دیکھو تم لوگوں کو تکلیف پہنچی نا، ہم کو خوشی ہو رہی، ہم بولے تھے نہیں جانا، ہم نہیں گئے سوالے مزے میں رہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو آیت پاک نازل فرمائی، وہ آیت ہمیشہ اپنے ذہن میں رہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، حبیب آپ سنائیے ان کو، قل، آپ کہہ دیجئے، لن یصیبنا، نہیں پہنچتی کوئی تکلیف ہم کو، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی تکلیف پہنچتی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھ دیا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ساری دنیا مل کے بھی نہیں روک سکتی، اور اللہ اگر آپ کو بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی آپ کو ڈبا نہیں سکتی۔ آگے سنیے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے تکلیف تو وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ پہ جتنا ان کا بھروسہ رہے گا نا مضبوط، میرے کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ارے بلی آئی کیا ہوتا کی، ارے کتا آیا کیا ہوتا کی، ارے کتا رویا، ارے کوا آیا، الو بیٹھا، نہ الو میں کوئی دم ہے، نہ بلی میں کوئی طاقت ہے، نہ کوے میں تو کوئی قوت ہے کہ آپ کے کام کو بگاڑ سکے۔ آپ کا کام بنانے والا اللہ ہے۔ اگر بگڑ رہا ہے کام تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے نقصان آ رہی ہے، اس کو دور کر دیجئے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے۔ تو یہ جادو کے چکر میں پڑھ کے بہت سارے گھروں میں مسائل ہو رہے ہیں۔ بہرحال آگے کی آیتوں کو ہم دیکھیں گے کہ فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا، ان سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تم کو یہ دوں گا وہ دوں گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر حضرت موسیٰ سے ان کا مقابلہ ہوا، نہیں ہوا، ہوا تو کیسا ہوا۔ پھر وہ ہونے کے دوران
کیا کیا مسائل پیش آئے، انشاءاللہ ان ساری باتوں پر ہم آنے والے اتوار بلکہ اس کے بعد والے اتوار پہ غور کریں گے، کیونکہ آج آپ نے جیسے ابھی سنا کہ نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں اور نبیوں کے امتوں میں ولی ہوا کرتے ہیں، خاص طور سے امت محمدیہ میں تو ولیوں کے کرامات ہوتے ہیں، اور ولیوں میں جو سلطان الاولیاء ہیں، جو امام الاولیاء ہیں، جنہیں سید الاولیاء کہا جاتا ہے، وہ امام الاولیاء حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کا بغداد شریف میں 11ویں کا جشن چل رہا ہے۔ حضرت پیران پیر کا یہ مہینہ 11ویں کا مہینہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے اتوار کو بجائے درس کے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جلسہ فیضان غوث الورا سماعت کریں گے۔ آپ حضرات اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ اس سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہفتے کے دن ہم دیکھیں گے مغل پوری میں بھی جلسہ رہے گا، اور آنے والے یہ 11ویں کو جو منگل کا روز ہے وہ منگل کے روز مسجد حافظ ڈنکا میں انشاءاللہ العزیز 11ویں کا جلسہ ہوگا، مغرب تا عشاء ہوگا۔ آپ حضرات وہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور یہاں جو آنے والے اتوار کو جلسہ ہوگا اس جلسے کے بعد آپ سبھی شرکاء کے لیے 11ویں کے تبرک کا بھی اہتمام رہے گا۔ آج کی گفتگو ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور البتہ حدیث پاک سماعت کر لیجیے۔ حدیث اور فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ چلیے، یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے، اور مسلم شریف میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، وہ مہاجر ہیں، اور یہ جو صحابی ہیں ان کو کہتے ہیں عمر بن۔ یہ عمر کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہیں اگر عین میم رے لکھا ہو تو یہ عمر ہے، اور اگر عین میم رے کے بعد میں واو ہے تو اس کو بہت سے لوگ امرو پڑھتے ہیں، امرو نہیں ہے، امر ہے، وہ امر پڑھتے ہیں، اس کو واو سائلنٹ رہتا ہے۔ عمر بن اخطب وہ کہتے ہیں، عمر بن اخطب کہتے ہیں قالا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی، ہم نے حضور کے پیچھے نماز فجر ادا کی، ایک وقت کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، حضور کیا کیے؟ نماز فجر ادا کرتے ہی ممبر پر تشریف لے، ممبر۔ اس کے بعد فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرِ، حضور خطبہ دینے لگے، اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صبح سے خطبہ دے رہے سرکار، ارشاد فرما رہے، ظہر ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار پاک علیہ السلام ثم نزل، سرکار نیچے اترے، فصلی، نماز ظہر ادا فرمائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، ظہر پڑھے، اترے ظہر پڑھنے کے لیے، پھر ممبر پر، پھر فخطبنا، پھر خطاب فرماتے رہے، حتی حضرت العصر، اتنا لمبا خطاب جو صبح سے چل رہا ہے، عصر ہو گئی۔ پھر حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، فنزل ثم نزل، پھر کیا ہوا؟ فصلی، عصر کی نماز ادا فرمائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر چلے گئے سرکار۔ صبح فجر کے بعد سے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، پھر اس کے بعد حتی غربت الشمس، جو خطبہ ارشاد فرماتے رہے سرکار، عصر کے بعد بھی، فجر کے بعد شروع ہوا، ظہر تک چلا، ظہر پڑھے پھر شروع کیے، عصر تک چلا، عصر پڑھے پھر شروع کیے، مغرب تک چلا۔ اس کے بعد فاخبرنا، اس دوران
پورا دن جو سرکار ارشاد فرماتے رہے خطبے کے ذریعے، حضور نے ہمیں جو ارشاد فرمایا بیما کانا و بیما یکون، کیا کچھ ہو چکا ہے وہ سب بتا دیا سرکار، حضور تک کیا کچھ ہو چکا ہے، کانا جو ہو چکا وہ بتا دیے، اور وہ بیما ہوا کائن، اور پھر آگے کیا کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیے۔ اللہ اکبر، جو ہو چکا وہ بھی بتا دیے، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سب سے بڑا جانکاری رکھنے والا عالم وہی ہے جس نے اس میں سے جو کچھ زیادہ یاد کیا ہوا ہے۔ بھئی حضور جب اتنا ارشاد فرما رہے ہیں تو سننے والوں کو ہر پورے دن بھر کا تو میموری میں ریکارڈ نہیں ہوتا نا، جس کو جتنا ریکارڈ ہوا، جو جتنا زیادہ میموری میں سیو کیا اپنی، وہ ہمارے درمیان سب سے بڑا عالم ہے، اپنے اپنے حساب سے کر لیا۔ یہ جو ایک حدیث ہے، اس کا ایک اور ایک تھوڑا سا حصہ دوسرے مقام پر بھی ہے، وہاں یہ فرمایا گیا کہ حضور ارشاد فرماتے رہے، کب تک فرماتے رہے کہ حضور نے ہمیں قیامت تک کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا، قیامت میں کیا ہونے والا ہے وہ بتا دیا، حتیٰ کہ قیامت میں حساب کتاب جو ہوگا وہ بھی بتا دیا، حساب کتاب میں جو جنت والے تھے جنت میں چلے گئے ان کا بھی ذکر ہو گیا، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے ان کا بھی ذکر، وہاں تک سرکار سب بتا دیا۔ کیا ہے یہ؟ جس آقا کو ہم مانتے ہیں وہ ہمارا آقا عالم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ ہوا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، سب جانتے ہیں حضور، مگر کیسا جانتے ہیں؟ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حضور کا جو علم ہے وہ حضور کا اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم ہے۔ اللہ اور رسول کا علم برابر نہیں ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کے علم کو کوئی ناپ تول نہیں سکتا، لیکن حضور کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضور کے علم کو بندے تو نہیں ناپ سکتے، اللہ چاہے تو ناپ سکتا، اللہ مگر بندے نہیں ناپ سکتے۔ تو یہ جو سرکار کا علم شریف ہے، اس ایک حدیث پاک سے آپ کو کتنی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ معلوم ہے کہ حضور کا علم بہت بڑا، اتنا صبح سے شام تک فرمائے ہوتے۔ اچھا، پھر حافظہ ایک معجزہ، پھر فرمانا ایک معجزہ، ایک اور معجزہ یہ ہے اس میں کہ حضور صبح سے شام تک کے ایک دن میں ہزاروں سال کے واقعات کو کمپیکٹ کر کے سنا دیے سرکار۔ آپ دیکھیے سی ڈی بول کیا تھی نا پہلے ہمارے سی ڈی، کمپیکٹ ڈسک بولتے تھے اس کو، اتنا بڑا مواد ڈھکا کے، تو آج کل وہ پین ڈرائیو بھی ہے نا، اور ایسا بڑا مواد۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک دن میں پوری کائنات کے شروع سے لے کے ختم تک اتنا بتائے وہ سب بتا دیے۔ اس کے بتانے کے لیے کئی سال چاہیے، لیکن حضور نے ایک دن میں بتا دیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آگے یہ بھی فرماتے ہیں محققین کہ حضور نے جو فرمایا اس دوران نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، چلے سرکار نہیں کھائے نہیں پیے، لیکن حضور کی توجہ سے صحابہ بھی صبح سے شام تک بیٹھے رہے، نہ کھائے نہ پیے، حضور دیتے جا رہے ہیں لیتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سرکار کی شان۔ اب ایسی شان بیان کر کے ہمارے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، بجائے اس کے کوئی کہے حضور کو یہ نہیں معلوم تھا وہ نہیں معلوم تھا۔ حضور کو کیا کیا معلوم تھا، تمہارے کو کیا معلوم؟ حضور کو کیا کیا معلوم تھا، تمہارے کو کیا معلوم؟ اپنی جہالت کا علاج کرو دوستو۔ سرکار کو تو پڑھانے والا اللہ ہے، اللہ نے کیا کیا پڑھایا اللہ جانے، حضور نے کیا کیا پڑھا حضور جانے۔ اس لیے کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا۔ اعتراض پہ بات یاد آئی، تشریح کرتے کرتے یاد آیا کہ ہمارے بابا حضرت قبلہ کوئی بھی بات کو مثال سے سمجھائے تھے۔ ایک بار واعظ میں فرمائے کہ میں سرکار فرماتے ہیں
کہ میں سرکار سامنے کا بھی دیکھ لیتا ہوں پیچھے کا بھی دیکھتا ہوں. تو بیان سننے کے بعد ایک صاحب کے ذہن میں سوال ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے, سامنے وہ تو دیکھیں پیچھے کیسا دیکھتے تھے. تو حضرت کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اگر کوئی سوال پوچھنا ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے, سوال پوچھنے آ تو اس کو اس کی لیول کے مطابق سمجھا دیتے. آپ دیکھیے بندہ پوچھا نہیں حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آپ کیا کرتے پوچھے, آپ کیا کرتے بولے میں ہیوی ڈرائیور ہوں بولے, بڑے بڑے ٹرکاں چلاتا ہوں. اچھا بس حضرت کو مل گیا, یہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے, اس کو پوچھ کے اس کے حساب سے جس کو ایسا دے دینا انہیں خود وہیں سمجھ میں آتا ہے. حضرت فرمائے آپ اتنی بڑی گاڑی چلاتا ہوں, آپ کہاں رہتے, کونے پہ رہتا ہوں, سیدھے ہاتھ کے کونے پہ رہتا ہوں. اب بڑی ٹرک ہے تو آپ جاتے تو سامنے کا تو نظر آ رہا آپ کو, سب کو نظر آتا, لیکن پیچھے ادھر کون آ رہا, ادھر سے کون آ رہا, ادھر کون سی گاڑی آ رہی, آپ صحیح رستے پہ نہیں ہے, یہ کیسا دیکھتے ہیں آپ پیچھے کا, سب آسان ہے. ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے, میرے رائٹ سائڈ پہ ایک بڑا آئینہ رہتا, ادھر کا نظر آتے رہتا, لیفٹ سائڈ پہ ایک آئینہ رہتا, ادھر کا نظر آتے رہتا, ادھر آنے سے میں پیچھے کا بھی دیکھ لیتا ہوں. تو سرکار کے دیکھنے کے بارے میں حضرت فرمانے لگے میاں تم 2 آئینے لگا لے کے پیچھے کا دیکھ لیتے ہوں, بول رہی میرے آقا کے بھی ایک طرف نبوت کا آئینہ ہے, ایک طرف رسالت کا آئینہ ہے, سب دیکھ لیتے سرکار, سامنے تو دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے. تو یہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کی عقل میں کمی ہے, سمجھانے والوں کے پاس جاؤ, کیسا سمجھ میں آ جائے گی آپ. بہرحال یہ تو بھی آج کی حدیث پاک. اب آج کا فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. دیکھیے صاحب 11ویں ہو رہی ہے, چوطرف ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس 11ویں کے نام پر جو بعض مقامات سے ہمیں اعتراض سننے پڑتے ہیں وہ بھی ذہن میں رہے کہ بھائی 11ویں کرنے والے بہت سے لوگ پکانے کی دھن میں رہتے اور سجانے کی دھن میں رہتے, وہ جھنڈے کو ناچتے گاتے لے آنے کی دھن میں رہتے, نماز کوئی نہیں پڑھتا. نماز اہم ہے یا 11ویں اہم ہے؟ دیکھو صاحب یہاں مقابلہ نہیں ہے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے. اس فرض کو چھوڑ کے دوسرے کام اگر کریں گے تو یقیناً اعتراض کا موقع ملے گا. اس لیے سرکار پیران پیر کی 11ویں ضرور کیجیے. اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پکا کے کھلاتے ہیں اور اس کے اندر فاتحہ دیتے ہیں تو فاتحہ میں غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. صاحب غیر اللہ کا نام نہیں ہے, اللہ کا نام رہتا ہے اس میں, اور اللہ کے پیاروں کا نام رہتا ہے, اور غیر اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. نیت آپ کی کیا ہے, کیا خدا نخواستہ کوئی بکرا کاٹنے والا, اب فریق مسئلہ آ گیا, بکرا کاٹنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹ رہا ہے, 11ویں کے لیے بکرے کاٹتے لوگ, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹ رہا ہے یا نہیں, دیکھ لیجیے. اگر وہ یہ کہہ کے کاٹ رہا ہے تو بس ختم, حلال نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر کے پہلے کچھ پڑھ لے رہا, بعد میں عقیقے کی دعا پڑھ رہا, پہلے قربانی کی دعا پڑھ رہا, وہ لیکن کاٹنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے, بس ہو گیا پتا, بکرا حلال ہو گیا. نہیں صاحب غیر اللہ, ارے بھائی غیر اللہ کا نام وہاں نہیں لیے, اور لیے بھی تو ان کے ثواب کے لیے, ان کے لیے خون جو بہتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے بہتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی, سنیے یہ مسئلہ, چھری لے کے کاٹتے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے بلکہ کچھ اور کہے یا غریب نواز بول کے کاٹے تو حرام ہٹاؤ. ایسا کوئی کرتا بھی نہیں, یا غوث پاک کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس طرح شریعت کے احکام کو توڑ موڑ کے ایسا پیش کر دیتے ہیں لوگ, جس کی وجہ سے سادہ لوگ مسلمان فکر میں آ جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس سے بچ کے رہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما, اور قرآن پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری قبول فرما, سب کے جائز مرادوں کی تکمیل فرما, ہم تمام کی دعائیں قبول فرما. آمین یا رب العالمین.
قرآن کے صدقے میں ہمارے مسائل حل فرما دے۔ دنیا اسلام میں جو لوگ مظلومیت کا شکار ہیں ان کو طاقت و قوت عطا فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود کر کے ہلاک کر دے۔ اور رب العالمین ہم سب کو اسلام دشمن سازشوں سے محفوظ فرما، اور ہم سب کا ایمان پر جمع رہنا، استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا اور اسلام پر مرنا ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔